السلام علیکم۔ پارہ نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جو کچھ میں نے غنیمت تمہیں حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری، فیصلے کے دن، جس دن کی دونوں جماعتوں میں مٹبھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے تو ضرور اس مقرر مدت کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن جو ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب اللہ آپ کے خواب میں ان کو تھوڑے دکھاتا رہا، اگر وہ تمہیں ان کو زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ سب دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں، مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون کے لوگوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کو نہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرعون کے لوگوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے، جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ بس اگر آپ ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے بدعہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اس طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا، اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہرگز اللہ کو عزیز نہیں کر سکتے۔ اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے کہ اس سے تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت دی اور ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پیارے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اے پیارے نبی، مومنین کو لڑائی پر ابھاریے۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے دیکھ لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے۔ تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کا لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے تم کو سخت عذاب پہنچ جاتا۔ بس جو مال تم نے لیا ہے اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیارے نبی، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں دے دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ آپ سے بد عہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی تو اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا دوستی کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے اس کے کہ یہ مدد ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ منکر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر آخر کے 2 آیتیں مکی ہیں۔ اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 9 نمبر پر ہے، اور سورہ مائدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عزیز نہیں کر سکتے، اور یا کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بڑی ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عزیز کرنے والے نہیں ہو، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو،
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کی امان کی جگہ پہنچا دو، یا اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، بس جب تک وہ تم سے سیدھے رہے تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیسا عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کی لحاظ کرے اور نہ عہد کا۔ وہ تم کو اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر بد عہد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیت کو جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں عہد کے بعد اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے جبکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو؟ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مسلمان لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن کو دور کرے گا، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومن کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غلط ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہاں آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہیں کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنیں۔ تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کی مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی، اور ایسے باغات جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں،
اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ ان کو ہلاک کر دے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، چاہے کافروں کو یا کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے بات جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، بس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی ہے سیدھا دین، بس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ایک اضافہ ہے، اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں کہ برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ کافروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے کافروں کے بات نیچی کر دی، اور اللہ کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا سبب بنتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کی سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور وہ آپ کے لیے کاموں کا الٹا پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے، اور بے شک جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیں کہ تم ہمارے لیے صرف 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے، اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہہ دیجیے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور وہ اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ۔ بس آپ ان کے مال اور اولاد کو کچھ وقت نہ دیجیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں۔ اگر اس میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا، اور اس کا رسول بھی۔ ہم کو تو اللہ ہی چاہیے۔ صدقات زکوٰۃ تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کا دل رکھنا مطلوب ہے نیز گردنوں کو چھڑانے میں، اور جو توان بھرے اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی امداد میں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان کا کچا ہے۔ کہہ دیجیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان مسلمانوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہہ دیجیے کہ تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بس ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجیے کیا تم اللہ سے اور اس کی آیت سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم معاف کر دیں تو میں سے ایک گروہ کو تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں۔
وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے بس ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ بھی تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال اور اولاد کی کثرت میں بڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسے بحثیں انہوں نے کی تھی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ایسے باغات کا کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے پاکیزہ مکانوں کا ہمیشہ رہنے والے باغات میں، اور اللہ کی رضامندی کا جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیارے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر کڑے بن جائیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہیں وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ اس میں کنجوسی کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا، بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے؟ وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھل کر صدقات دیتے ہیں، اور ان پر جو صرف اپنی محنت مزدوری سے خرچ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں، یا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی، بس وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں اس کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر آپ کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب
میں نہ ڈالیں۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ منکر ہوں۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان کے خوشحال لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجیے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور انہی کے لیے ہے خوبیاں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہے۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان کو سواری دے دیں، آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کر رہے۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، بس وہ نہیں جانتے۔